خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فرمان خدا گے سون گٹھ والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا گے دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت
بہت سخت ہے. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی. آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین حالات میں، تکلیف میں، یوں فرمایا کہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود شریف کے پڑھنے میں بڑھوتری کر دی جائے. ایک بزرگ تھے ہمارے یہاں کے، وہ ریاض گئے تھے. جیسے ہندوستان کی راجدھانی دہلی ہے، اسی طرح سعودی عرب کی جو راجدھانی ہے وہ ریاض ہے. حضرت نے ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ بتایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئے. عجیب منظر دیکھا، ٹیکسی والا درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے. حضرت کو بہت تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، اتنا سب درود پاک پڑھ رہا ہے. جب منزل آ گئی تو حضرت نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور آپ سے مل کر ہمارا دل بہت بڑا ہوا. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں اکثر ڈرائیور لوگ غفلت میں کار چلاتے ہیں، کتنے لوگ گانا سنتے سنتے کار چلاتے ہیں، اور کتنے ایسے ڈرائیور ہیں کہ ان کی فرض نمازیں تک چلی جاتی ہے. ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بار بار درود شریف درود شریف درود پاک پڑھے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت، آپ جیسے ہی بزرگوں سے میں نے سنا تھا کہ جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. آپ تو بولتے ہو اور میں پریکٹیکلی اس کو دیکھ کر آیا ہوں. اچھا بیٹا، کیا دیکھ کر آیا آپ؟ کہا حضرت، ابھی چھٹیوں میں اپنے ملک گیا تھا. میرا بھائی وہ ٹرک کے اوپر سے جو بوری گرتی ہے اس کو گنتا تھا، 2 5 10 15 20، 1 2 5 10 15 20 چاول کی، اور جو بوری اوپر سے نیچے گرتی ہے میرا بھائی اس کو گنتا تھا. حضرت اللہ کی شان، میں اپنے بھائی کے پاس کھڑا تھا، ایک بوری اوپر سے اس زور سے اوپر سے ایک مزدور نے پھینکی، وہ بڑی بھاری برخم تھی، میرے بھائی کے اوپر سیدھی آ گری. میرا بھائی اس کے نیچے دب گیا. مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی تو جوان ہے، اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا. میرا بھائی جیسے ہی بوری کے نیچے دب گیا، ہم لوگ بوری کو ہٹانے لگے. وہ یوں کہنے لگا، 1 2 5 10 15 20، 1 2 5 10 15 20، 1 2 5 10 15 20. حضرت یہ کہتے کہتے اس کی روح قبض ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا. تو مجھے اس وقت بات سمجھ میں آئی کہ جو دل میں ہوتا ہے موت کے وقت وہ زبان سے نکلتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ دل دیگ ہے اور زبان اس کی چمچ ہے. موت کے وقت زبان سے وہی نکلے گا جو دل میں ہوگا. دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی تو زبان سے اللہ اللہ نکلے گا. دل میں اللہ کا تعلق ہوگا تو بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا. میرے عزیزو، آپ حضرات کے پاس ایک بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بڑا قیمتی اور بڑا سنہرا موقع ہے کہ حضرت یہاں تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے یہاں خانقاہی نظام ہے. سونگٹ والوں، اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں کے لوگ تڑپتے ہیں. بہت سے شہروں میں خانقاہ نہیں ہوتی اور ایسے بزرگ نہیں ہوتے جو بیک وقت طریقت کے بھی شیخ ہو اور دعوت و تبلیغ کے بھی ایک بڑے بزرگ ہو. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل.
حضرت سے آپ تصوف کی باتیں بھی سنو گے اور حضرت سے آپ اللہ کی محبت کی باتیں بھی سنو گے، اللہ کے تعلق کی باتیں بھی سنو گے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ ہر چیز اس کے والوں کے پاس ملا کرتی ہے، اللہ اللہ والوں کے پاس ملا کرتا ہے۔ اللہ والے کون؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے موبائل کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے عطر کی دکان یاد آتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ ایسے خوش نصیب حضرات بھی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہے کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والوں کی پہچان بتائی گئی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ بہت بڑی چیز ہے اللہ والوں کی آمد ہمارے شہر میں۔ علامہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو، اے انسان اگر تو اللہ کی محبت کا درد چاہتا ہے، اگر تو اللہ کے عشق کا درد چاہتا ہے، اگر تو اللہ کا تعلق چاہتا ہے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ اللہ والوں کی یہ گوہر یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ارے یہ اللہ والوں کے کیا کہنے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اللہ والوں کے دلوں میں کیا اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو بھی کر دیں۔ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا ایک چراغ جلتا ہے، ایک روشنی جلتی ہے۔ بہت سے وہ حضرات جن کے دلوں کا چراغ بند ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو ان کے دل کے قریب لے جاتے ہیں، ان کے دل کا چراغ بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا تعلق ملنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں میں دھیان لگنے لگتا ہے، دعاؤں میں مزہ آنے لگتی ہے، اللہ کی محبت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو کر دے، شاید اس میں بھی کچھ عشق الہی کی چنگاری لگ جائے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی اہل دل کی صحبت، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جن کو اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے اس دنیا میں، انہیں جینا بھی آ جاتا ہے اور انہیں مرنا بھی آ جاتا ہے۔ جینے کا طریقہ بھی آتا ہے، مرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ کس کو آتا ہے؟ فرمایا جس کو اللہ والوں کی صحبت مل جاتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں کی اور اپنے عاشقوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ خانقاہ کوئی جگہ کا نام نہیں، کوئی عمارت کا نام نہیں، کہیں کوئی اللہ کا ولی بیٹھ کر اللہ کی محبت میں آہیں بھر رہا ہو اور مریدین ان کے جام اللہ کی محبت کا جام پی رہے ہو۔ یوں فرمایا کہ اصل خانقاہ تو وہی ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے
جو یہاں خانقاہ میں آتا ہے، خانقاہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہے، یہ عاجز ان سے کہنا چاہتا ہے ایک کام کر لینا، وقت کی قدر کر لینا، وقت کی اہمیت کو پہچان لینا۔ جو وقت چلا جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں ہے۔ فرمایا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ جو وقت ایک مرتبہ چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے آیا نہیں کرتا، اسی لیے فرمایا وقت کی قدر کرو۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ، چپ کے دم بدم، جس طرح برف پگھلتا ہے پگھلتا ہے پگھلتا ہے، ایک وقت آتا ہے پگھل جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی پگھل رہی ہے پگھل رہی ہے پگھل رہی ہے۔ میرے 31 سال پگھل گئے، آپ میں سے کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60 سال پگھل گئے۔ اللہ کی قسم جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں۔ ہم تمام کو ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے، ڈیٹ کا وقت معلوم نہیں۔ بھائی ڈیٹ آف برتھ کسی کا 91، کسی کا 70، کسی کا 80، کسی کا 85۔ ڈیٹ کا وقت کون سا؟ دنیا سے جانے کا وقت کون سا؟ فرمایا ڈیٹ کا وقت ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ دادا پہلے جائے گا، پوتا پہلے جائے گا، فرمایا معلوم نہیں۔ جانا ضرور ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری۔ میرے عزیزو سونگٹھ والو، آپ کے یہاں خانقاہ لگ رہی ہے نا، یہ نعمت بھی ہے اور آپ کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ خانقاہ لگنے کے باوجود اگر دل نہ بنا، اگر اللہ کا تعلق نہ ملا، اگر نبی کا سنت طریقہ دل کے اندر نہ آیا، اگر دنیا کی محبت دل سے نہ نکلی، تو قیامت کے دن یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ میرے عزیز تو سونگٹھ میں رہتا تھا، تیرے یہاں میرا ایک عاشق آتا تھا اور میری محبت کی، میرے عشق کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا تھا، آپ لوگوں کو درد دل سناتا تھا، وہ دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، میرے بچھڑے ہوئے بندوں کو میرے سے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ جبکہ کئی شہر والے آپ کے سونگٹھ کو ایک للچاتی نظر سے دیکھتے تھے کہ سونگٹھ والے کتنے خوش نصیب ہے کہ یہاں خانقاہ لگتی ہے۔ دور دراز سے، اطراف کے علاقوں سے لوگ آتے تھے اور لوگوں کی چاہتے اور جذبے ہوتے تھے کہ ہم بھی حضرت سے کچھ استفادہ کریں۔ اس وقت میں میرے اپنے ایک بندے کو تیرے سونگٹھ میں بھیجتا تھا، یہ بتا تو نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا تھا؟ تیرے پاس تو موقع تھا دل پر محنت کرنے کا، تیرے پاس تو موقع تھا اللہ کو منانے کا، تیرے پاس تو موقع تھا اللہ کو راضی کرنے کا، یہ بتا تو کیا کر کے آیا؟ اگر کوئی شخص خانقاہ میں آ کر اپنے اوقات کو وصول کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ وقت کی قدر کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے ملک جانے والا تھا فلائٹ میں، اللہ کی شان 1 منٹ کے لیے فلائٹ کا دروازہ کلوز ہو گیا، ڈور کلوز، 1 منٹ کے لیے۔ میری سیٹ بھی ہے، میرے پاس اس کی ٹکٹ بھی موجود ہے، فلائٹ بھی ابھی یہیں ٹھہری ہوئی ہے، فلائٹ چلی نہیں گئی ہے اور 10 منٹ ابھی فلائٹ رکنے والی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، منت سماجت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، بھائی میرا بہت ارجنٹ کام ہے، مجلسیں ہونے والی ہے، بیانات کا سلسلہ ہے، پورا نظام آگے پیچھے ہو جائے گا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ صرف فلائٹ کا ڈور اوپن کرنا ہے، دروازہ کھولنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر، ہم آپ کا بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن حضرت ایک بات یاد رکھنا، ایک مرتبہ فلائٹ کا دروازہ بند ہو جائے پھر دوبارہ کھلا نہیں کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں 1 منٹ کے لیے فلائٹ چوک گیا، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ 1 منٹ زندگی میں کتنی قیمتی۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا۔ ایک بزرگ کی عمر تھی 70 سال، 70 ایئرز۔
اور 70 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 طواف کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا جذبے ہیں. 70 طواف کے 490 چکر ہوئے. ہمیں تو سن کے ہی چکر آ جائے. 140 رکعتیں ہوئی، 280 سجدے ہوئے. عمر کیا ہے؟ 70 سال. جس عمر میں عام طور پر ہمارے یہاں لوگ بستر پکڑ لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں اب تو ہم مریض ہو گئے، اب تو ہم مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، بستر پر رہنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ 60-70 سال کی عمر کے بعد تو انسان کو آخرت کی تیاری میں اور اضافہ کرنا چاہیے کہ بڑھاپے کے بعد تو کوئی اسٹیج ہی نہیں ہے. اب تو میں آخرت بنا لوں، اب تو میں اللہ کو راضی کر لوں، اب تو میں اللہ سے صلح کر لوں، میرے اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑ لوں. تو 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اس کو وقت کی قدر کہتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. حضرت کتنے دن لگے ہیں؟ فرمایا 16 دن. اس زمانے میں ایسے راستے نہیں تھے. پہاڑ چڑھنا اترنا، پہاڑ چڑھنا اترنا، پہاڑ چڑھنا اترنا. حضرت فرماتے ہیں میں 16 دن میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا. حضرت آپ نے کیا کیا 16 دن تک؟ فرمانے لگے الحمدللہ 16 دن میں میں نے پورے 16 قرآن شریف ختم کر لیے. 16 دن میں 16 قرآن. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہیں رسول خدا کی سنتیں. گر عمل کرو تو زندگی سور جائے، گر عمل کرو تو زندگی وصول ہو جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے. تو اصل چیز ہے وقت کی قدر. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے حضرت آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کچھ کام کی بات کرنی ہے یا ویسے ہی فضول بات کرنی ہے؟ کہنے لگا حضرت ویسے ہی آپ کے پاس کچھ 5 منٹ کے لیے بیٹھنا چاہتا ہوں، کچھ کام کی بات نہیں ہے. حضرت نے فرمایا 5 منٹ نہیں، تجھے میں 50 منٹ دوں گا. ایک کام کر لے، صرف 50 منٹ تک سورج روک لے. جتنی دیر سورج روک لے گا اتنی دیر تک تجھے وقت دے دوں گا. اس نے کہا حضرت کیسی مذاق کرتے ہو، مجھے معلوم ہے سورج تو رکنے والا نہیں. حضرت نے فرمایا بس یہی میری مثال ہے کہ پھر میں بھی تجھے فضول وقت دینے والا نہیں. آخرت کی تیاری. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت اگر آپ کو پتا چل جائے کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، 24 گھنٹے کے بعد، تو آپ کیا عمل کرو گے؟ کون سا عمل کرو گے؟ کون سا وظیفہ پڑھو گے؟ کہنے لگے کہ بیٹا اگر مجھے پتا چل جائے کہ 24 گھنٹے کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا تو یقین مان یہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اضافہ نہیں کر سکتا. حضرت آپ اضافہ نہیں کر سکتے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹا کئی سال ہو گئے ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے ہی گزار رہا ہوں. اسی اعتبار سے ترتیب بنائیے کہ ہو سکتا ہے آج کا دن آخری ہو سکتا ہے کل کا دن آخری ہو سکتا ہے پرسوں کا دن آخری ہو. میرے عزیزوں ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ آخری موقع ہو. اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھو. ہر نماز ایسی پڑھو ہو سکتا ہے آخری نماز ہو. اعتکاف ایسا کرو ہو سکتا ہے آخری اعتکاف ہو. تسبیح ایسی پڑھو ہو سکتا ہے آخری تسبیح ہو. تراویح ایسی پڑھو ہو سکتا ہے آخری تراویح ہو. جب آخری سمجھ کے پڑھو گے نا انشاءاللہ دھیان سے پڑھنے کی توفیق ملے گی. دھیان بھی لگے گا، دل بھی لگے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ خانقاہ کے وقت کو ہم وصول کریں، ایک ایک منٹ کو ہم غنیمت سمجھیں. یوں فرمایا غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا. ہر ایک کو ایک لائف، ایک
چانس اور ایک موقع ملتا ہے. ہمارے یہاں گزشتہ سال ایک حافظ صاحب نے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں 40 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کیا. 40 مرتبہ 40 مرتبہ. وہ کیسے ختم کیا؟ صرف بات سے ختم ہو جاتا ہے، صرف سوچ کے ختم ہوتا ہے. فرمایا نا اللہ کے قرآن کو وقت دینا پڑتا ہے. حافظ صاحب دن میں بھی اللہ کا قرآن پڑھتے، رات میں بھی اللہ کا قرآن پڑھتے. اللہ کی شان ایک مہینے میں آپ کے 40 مرتبہ قرآن شریف ختم ہوئے. میں اور آپ بھی اگر قرآن شریف کو وقت دیں گے نا، انشاءاللہ میرا اور آپ کا بھی روزانہ ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے. ایک قرآن نہ صحیح 15 پارے ہو سکتے ہیں، 15 پارے نہ صحیح تو 10 پارے تو ہو سکتے ہیں. اعتکاف کی زمانے میں ہم 2-3 قرآن آرام سے ختم کر سکتے ہیں. وہ حافظ صاحب روزانہ ایک قرآن پڑھتے، آخری عشرے میں ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں. اللہ کی شان. وہ جہاں پر قرآن پڑھتے تھے، میرے ایک رشتہ دار اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے. میں نے ان سے معلوم کیا کہ حافظ صاحب، یہ جی جو حافظ صاحب نے قرآن ختم کیا، ان کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ. مجھے کہنے لگے مولانا میں ان کو 9:15 بجے دیکھتا ہوں، مسجد آتے ہیں، قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے، کسی سے باتیں نہیں کرتے، صرف ظہر کی نماز پڑھتے. اس کے بعد پھر قرآن 2 بجے 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے، کبھی 4:15 بجے اٹھ کے جاتے، کبھی 4:30 بجے اٹھ کے جاتے. انہیں اللہ کے قرآن سے محبت ہے، انہیں اللہ کے قرآن سے عشق ہے، انہیں اللہ کے قرآن سے پیار ہے. پھر مولانا رات میں تراویح کے بعد 11:15 بجے پھر آ جاتے اور پھر قرآن 12 بجے تک قرآن، 1 بجے 2 بجے 3 بجے، کبھی 3:45 بجے جاتے، کبھی 4 بجے جاتے، کبھی 4:15 بجے جاتے. دن میں ایک قرآن ختم کرتے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے. ایک مہینے میں الحمدللہ 40 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کیا. ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے زمانے میں، میرے اور آپ کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنا سب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. یوں فرمایا قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. فرمایا قرآن کریم جو ہے یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا. قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے. بات یہاں سے چلی تھی، جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک چچا تھے، رمضان کے علاوہ بھی روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے. 6 پارے قرآن 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 قرآن. اگر ہم بھی 2.5 گھنٹے قرآن کو دے دیں، ہمارے بھی 6 پارے ہو جائیں، 5 دن میں ہمارا بھی ختم ہو جائے. یہ تو وقت دینے کی بات ہے. جو وقت دے گا اس کا ہو جائے گا، جو وقت نہیں دے گا اس کا نہیں ہوگا. ابھی سفر میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ساتھی جو ہے نا ہر پیر کے دن ایک قرآن ختم کرتے ہیں، ہر جمعرات کے دن دوسرا قرآن ختم کرتے ہیں، روزانہ 10 پارے پڑھ رہے ہیں. میری خود ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ روزانہ 10 پارے پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو؟ مولانا بہت آسان ہے، 4 بجے تہجد پڑھتا ہوں، 5 بجے سے قرآن شروع کرتا ہوں، صرف صبح میں 9 بجے تک. میں نے کہا پھر؟ بولے 12 بجے مسجد میں، اور عصر سے عشاء کا وقت تو میں پہلے ہی اپنے اللہ کو دے چکا. آج ہی ایک حافظ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہہ رہے تھے مولانا میرے والد صاحب نے 40 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کیا، 40 سال تک ایک قرآن ختم. یہ زندگی تو عمل سے بنتی ہے. خانقاہ میں اسی لیے لایا جاتا ہے کہ عمل کا ایک جذبہ، عمل کا ایک شوق پیدا ہو جائے اور انسان نیکی کر لے. یاد رکھنا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر لو، نیکی کرنے میں مشقت تو ہوگی، مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچ جاؤ. گناہ کرنے میں لذت تو ملے گی لیکن لذت ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا. گناہ بڑی خطر
خطرناک چیز ہے، اللہ کی نظر سے گرانے والی چیز ہے۔ میرے عزیزو، گناہ کی مثال تو میٹھی کھجلی جیسی ہے۔ انسان میٹھی کھجلی کو کھجالتا ہے نا تو اسے بڑا اچھا تو لگتا ہے، 2 منٹ کے بعد خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلن شروع ہو جاتی ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، ملم لگانا پڑتا ہے اور جلن شروع ہو جاتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کا آٹومیٹک ایک نظام ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ یوں فرمایا کہ گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے اور نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے، جمعہ کے دن مسجد میں آئے 12 بجے کے قریب، قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ ان کی تو عادت تھی قرآن شریف پڑھنے کی۔ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے 1:45 بجے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے۔ کیا بات ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے۔ پوری زندگی قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے چلے گئے۔ مجھے تو ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ موبائل کے اوپر پیشانی رکھ کے کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ رمضان کا مہینہ، یوں فرمایا آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آقا صحابہ سے خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں شہر عظیم، خلاصہ یہ کہ ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا ایک نام شہر الصبر، رمضان تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان تو شہر المساوات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی اور غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ، بڑا پر رونق مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ، یہ دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑنے کا مہینہ۔ فرمایا اولھا رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، واوسطھا مغفرہ، رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت کا، وآخرھا عتق من النار، اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ مولانا صاحب گرمی کے روزے ہیں، بڑے لمبے روزے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، ثواب بھی تو بڑا لمبا ہے نا۔ مولانا روزے میں ہم مزدور انسان کام کرتے تھک جاتے، بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی۔ میرے عزیزو صبر کرو، برداشت کرو، انشاءاللہ اس بھوک اور پیاس کی برکت سے اللہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ روزے پہ کیا ملے گا؟ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب، ایک سبحان اللہ پڑھو ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، ایک الحمدللہ پڑھو ثواب احد پہاڑ سے زیادہ۔ مولانا ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے پر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ میرے بندے میں خود مل جاؤں گا۔ روزہ تو اللہ کے لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ؟ فرمایا رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے اللہ کے لیے، ویسے بھی روزے اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ فرمایا روزے پہ کیا ملتا ہے؟ روزے پہ اللہ خود ملتا ہے۔ اور بندہ روزے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کے لیے رکھتا ہے، کوئی روزے دکھلاوے کے لیے نہیں رکھتا۔ دکھلاوے کے لیے رکھتا ہو تو 2:30 بجے اور گرمی ہوتی ہے، بندہ پسینے میں شرابور ہوتا ہے اور گھر کا کچن سے وہ فریز کھول کر ٹھنڈا پانی پی لے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ دیکھتا ہے، اسی خیال کی وجہ سے وہ بندہ پانی نہیں پیتا۔
ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، اور بندہ کلی کر رہا ہے، تھوڑا سا پانی اندر اتار لے اسے کون دیکھتا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی اپنے حلق میں نہیں اتارتا، کیوں؟ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ یہی ایک دھیان ایسا ہے، اگر یہ دھیان جم جائے تو بندے کو تقوی مل جائے۔ فرمایا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ انسان جو بھی کر رہا ہے اسے اللہ دیکھتا ہے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رمضان کا مہینہ آتا اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے، شیاطین کو جکڑ لیتے۔ ایک روایت میں آیا رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور روزداروں سے اللہ کتنے خوش، فرمایا کہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں روزداروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی۔ کیا اللہ پاک نے نظام چلایا، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھلوائے ہیں، جہنم کے دروازے بند کروائے ہیں، اسی لیے اللہ نے سمندروں کی مچھلیوں کو مغفرت کی دعا پر لگایا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات طے کرو، انشاءاللہ اچھا روزہ رکھیں گے۔ اچھے روزے کا کیا مطلب؟ زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان سے غلط نہ بولے، کان سے غلط نہ سنے، اور دماغ سے غلط نہ سوچے، نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ دے، نہ تانا دے، نہ بد نظری کرے، نہ کسی کو ستائے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ فرمایا انسان کامل روزہ رکھے۔ روزے پہ تو اللہ ملے گا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اس لیے اللہ کو پانا ہے، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا مہینہ، روحانی طور پر غسل کرنے کا مہینہ، قرآن پڑھنے کا مہینہ۔ یوں فرمایا تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرو، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہو۔ یہ تو جب رمضان ختم ہوگا نا اور عید کی رات آئے گی، اور جب یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کے نکلیں گے اس وقت دل رو رہا ہوگا، وہ سوا گھنٹہ یاد آئے گا، وہ مسجد کی بہاریں یاد آئے گی، اور وہ اللہ کا قرآن سننا یاد آئے گا، اور وہ 20 رکوع اور 40 سجدے یاد آئیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم جو رمضان چلا گیا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں، جو رمضان چلا گیا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے۔ مزے لے لے کر تراویح پڑھو اور سجدے کرو۔ یوں فرمایا رمضان میں بہت بڑا سیل لگا ہوا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اللہ اکبر، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کا اہتمام کرو، اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں افطاری کے وقت کو اور سحری کے وقت کو غنیمت سمجھو، اللہ سے مانگو، اللہ کو مناؤ، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑو۔ یوں فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ارے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ اللہ سے مانگنے والے کہاں ہیں؟ دامن پھیلانے والے کہاں ہیں؟ سون گٹھ والوں اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے، اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ دل کھول کے مانگو یار، اللہ سے مانگ رہے ہو، کسی مخلوق سے تھوڑی مانگ رہے ہو، سارے خزانوں کا جو مالک ہے اس اللہ سے مانگ رہے ہیں جو رب العالمین ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اس طرف ایک نوجوان
خلاصہ، اس طرف ایک بڑی عمر کے چچا دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما. کیا مانگ رہے؟ 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، خربوں. حضرت کہہ رہے میں جھوم رہا ہوں کہ اللہ ہی سے مانگ رہے، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے. اے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما. نوجوان کو کیا ہوا؟ نوجوان نے چچا کو ہاتھ مارا، بولے چچا یار تھوڑے کم تو مانگو، اب جانے کا وقت ہے. اس نے جب یہ کام کیا نا، حضرت کہتے میرا دل توڑ گیا، بہت میرا دل دکھا. میں نے نوجوان کو کہا، میں نے کہا بیٹا تیرے سے مانگ رہے ہیں؟ تو بولے نہیں. بولے بیٹا جس کے پاس مانگ رہے ہیں نا اس کے لیے خربوں پاؤنڈ کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، کیا پتا غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، کیا پتا مسجد مدرسے بنانے والے ہو، کیا پتا خود بھی حج عمرے کرنے والے ہو، بہت سو کو حج عمرے کرانے والے ہو، کیا پتا یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرنے والے ہو. تو ان کے ارادے کو جانتا ہے، ان کی نیت کو جانتا ہے، ان کی سوچ کو جانتا ہے. کیوں روکتا ہے ان کو؟ اللہ سے مانگتے ہیں، مانگنے دے. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. بس یہ خانقاہ کے زمانے میں آخری عشرے میں سب سے اہم بات یہ سیکھ لو کہ اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھ لو. اپنے گھر کا بھی ایسا ماحول بناؤ کہ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جائے. رمضان کی قدر کرنے والا شخص کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک مجوسی رہتا تھا، آتش پرش، جو آگ کی پوجا کرتے. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں. حضرت کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اس سے کہا بھائی تو جنت میں تو صرف مومن لوگ جائیں گے، تو جنت میں کیسے؟ اس نے کہا حضرت بالکل صحیح بات ہے، جنت میں غیر نہیں جائے گا، جنت میں تو صرف ایمان والا جائے گا. حضرت نے کہا تو تو مجوسی تھا. کہا حضرت یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ میں دنیا میں مجوسی تھا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، رمضان کا مہینہ چل رہا، میں اپنے گھر کی طرف آیا تو میرا بچہ باہر کچھ کھا رہا تھا. تو میں نے اسے ڈانٹا کہ بیٹا مسلمانوں کا پوتر مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور تو اس طرح باہر کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ چل اندر چلا جا. بولے حضرت ایک تو چھوٹی سی بات تھی 1-2 منٹ کی، یہ عمل کر کے میں بھول گیا تھا، لیکن میرا اللہ نہیں بھولا تھا، میرے نامہ اعمال میں لکھا تھا. جب میرے موت کا وقت آیا نا تو مجھے یاد دلایا گیا کہ آپ نے وہ رمضان کا جو چھوٹا سا ادب کیا تھا نا، ہلکا پھلکا، وہ ہمارے دربار میں پسند آیا، اور اسی ادب پر آج تمہیں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. میں نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو تو معلوم ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو غیر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سب معاف کر دیتا ہے، چاہے جیسے گناہ کر کے آیا، جتنا بڑا پاپ کر کے آیا ہو، کلمہ پڑھا اللہ پچھلے سب معاف کر دیتا ہے. کہنے لگے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق دی، میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے، میرا آخرت میں بڑا اکرام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی. میرے عزیزو، سونگٹھ والو، جس نے اتنا رمضان کا ادب کیا، اس کے ساتھ اللہ کا ایسا فضل ہے. کیا خیال ہے جو روزے رکھتا ہوگا، جو تراویح پڑھتا ہوگا، جو رمضان کو وصول کرتا ہوگا، اور رمضان ایسا گزارتا ہو کہ رمضان جانے کے بعد بھی وہ اللہ ہی کا ہو جاتا ہو، دنیا کا نہ ہوتا ہو، مخلوق کا نہ ہوتا ہو، بلکہ اللہ کا ہو جاتا ہو، ایسے حضرات بڑے خوش نصیب ہے. رمضان آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے. ارے دیکھو، ہر تاجر سیزن میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی قربانی کو بڑھا دیتا ہے. یوں فرمایا رمضان آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے. رمضان میں عبادت بڑھاؤ، محنت بڑھاؤ، سونا کم کرو، کھانا پینا کم کرو، عبادت بڑھاؤ، قرآن شریف کی تلاوت بڑھاؤ، اپنی نمازوں کو دھیان کے ساتھ پڑھو. اور رمضان میں تو بہت بڑا سیل لگا ہوا ہے. ایک دعا کرتے رہو، اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. آخری عشرہ ہے، ایک ایک منٹ
ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی جو ہے کوشش کرو. اور یہ تو ماشاءاللہ یہاں تو خانقاہی نظام چلنے والا ہے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو. حضرت کو دیکھ کر کہو اللہ یہ آپ کے ولی ہے, ان کو آپ نے جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی ان کی برکت سے مجھے بھی دے دے, تیرے لیے کیا مشکل ہے. آپ اگر یہ اللہ سے دعا کرو گے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں انشاءاللہ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہے میں خانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے. ساقی پلا دے جام بھر بھر کے, مرشد پلا دے جام بھر بھر کے, ہم کو پلا دے جام بھر بھر کے, سب کو پلا دے جام بھر بھر کے. جو عارف ہے, جو اللہ والے ہیں, جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے. جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے. بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. نابالغ کو کیسے پتا چلے کہ انسان بالغ کیسے ہوتا ہے. اس طرح جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو وہ صحیح معنوں میں اللہ والوں کو پہچان نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کی اور اپنے عاشقوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے ہے کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے. پہلے غلام پھر امام. ہاں ہمارے یہاں اللہ والوں کی ڈائریکٹ تعریف کرتے ہیں, یہ بزرگ کے اندر یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. ارے نسبت اللہ کی طرف کرو. حضرت کے اندر یہ چیز اللہ نے دی ہے, یہ حضرت کے اندر یہ ملکہ اللہ نے دیا ہے. ارے حضرت کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق بہت دی ہے. حضرت تو اللہ کے راستے میں ہی چلتے رہتے. نہ ارے حضرت کو اللہ نے کیا توفیق دی کہ وہ اپنے راستے میں ہی چلتے رہتے ہیں. نسبت اللہ کی طرف کرو گے تو یاد رکھنا اللہ ہمیں بھی بہت دے گا, اور اگر نسبت اللہ کی طرف نہیں کرو گے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یوں فرمایا دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. میرے عزیزو توبہ کا وقت ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ جی ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں. میرے مالک صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں. یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اسے کئی دفعہ صاف کرتے ہیں, صاف رکھتے ہیں, مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ ہم نے اسے گندا کر رکھا ہے. میرے مالک ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. باری تعالیٰ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں, لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں, اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں, ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا ہے ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں, ان میں ہم سب سے گندے ہیں. میرے مالک مغفرت کا عشرہ ہے, یہ بھی ختم ہونے کو ہے. ایک وقت تھا رمضان کے شروع ہونے میں 2-3 دن باقی تھے, اس وقت ہمارے جذبے کچھ اور تھے, ہمارے ارادے بہت زیادہ تھے کہ خیر زندگی کے رمضان غفلتوں میں گزر گئے, اس رمضان میں تو اللہ کو منا ہی لیں گے انشاءاللہ. اللہ سے صلح کر لیں گے, اللہ سے دوستی کر لیں گے, اللہ سے یاری کر لیں گے, ایسے تراویح پڑھیں گے, اس طرح تہجد پڑھیں گے, اتنا زیادہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے. لیکن اللہ یہ سال کے رمضان کے بھی 20 روزے غفلت میں گزر گئے, گناہوں میں گزر گئے. میرے مالک معاف کر دے, معاف کر دے. مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے, کیا پتا دوسرا مغفرت کا عشرہ ملے نہ ملے, کیا پتا زندگی میں دوبارہ رمضان ملے نہ ملے. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ یہ مجمع آپ کی محبت میں آیا ہوا ہے, آپ کو ڈھونڈتا آ گیا ہے, آپ کو تلاش کرتا آ گیا ہے, آپ کو لینے کے لیے آیا ہے, آپ کو منانے کے لیے آیا ہے. اپنے دل
دل کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے دل کے ٹکڑے آپ کو سنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ میرے مالک ہم نے دیکھا ایک ماں کے جب 5-6 بچے ہوتے ہیں، جو بچہ سب سے گندا ہوتا ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ میرے مالک آپ ہمیں غسل توبہ کرا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے، اپنا بنا لیجئے اللہ، اپنا بنا لیجئے، اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما، نفوس کا تزکیہ فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب اور درد دل عطا فرما۔ اللہ آپ سے آخری گزارش یہ ہے، ایک محبت کی نظر ہم تمام پہ ہو جائے، ایک محبت کی نظر ہم تمام پہ ہو جائے، اے اللہ ایک نظر ہو جائے۔ افطاری کا وقت ہے اللہ، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بندہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اے اللہ دنیا میں لوگ بہت پریشان حال ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اے اللہ کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر 6 سال کی ہے، 6 سال کی عمر میں ڈیلیوری کے وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ مولانا افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اس کو مختلف قسم کی چیزیں دیتے ہیں، لیکن اسے اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے، للچاتی ہوئی نظر سے دسترخوان پر اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے۔ بتاؤ میں اس کو تسلی کیسے دوں؟ مجھے کہنے لگے مولانا رات میں مسکرا رہا تھا، میں نے پوچھا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، سفید کپڑے پہنے تھے، مجھے جو چیزیں پسند تھی میری ماں نے مجھے کھلائی۔ کہنے لگا ابو میری امی کہاں چلی گئی، میری ماں کہاں چلی گئی، رات میں تو یہاں تھی کہاں چلی گئی؟ کہنے لگے مولانا صبح ایک مرتبہ میرے 6 سال کا بچہ میرے کپڑے دھونے کی نقل اتار رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک امی تھے نا آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے امی نہیں ہے آپ کے کپڑے میلے رہنے لگے، میرے دل میں آیا میں آپ کے کپڑے صاف کر دوں۔ وہ بیچارہ مرد رونے لگا، باپ رونے لگا۔ مولانا مزدور انسان مزدوری پہ چلا جاتا، بچہ کھیلتا ہے وہاں تک تو ماں کو بھول جاتا ہے، گھر جاتا ہے ماں کی یاد آتی ہے، بستر کو دیکھ کے، کچن کو دیکھ کے، کباٹ کو دیکھ کے، ماں کی چیزوں کو دیکھ کے۔ اے اللہ اس مجمع میں بھی کتنے ایسے ہوں گے کسی کے ابو کا کسی کی امی کا انتقال ہو چکا ہوگا، آج انہیں بھی اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی۔ اے اللہ جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے موجود ہیں ان کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے۔ اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت یوسف بھائی دامت برکاتوں کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، خود خوب ہمت اور طاقت عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خانقاہی نظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حضرات یہاں آئے ہیں اے اللہ سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ